ناظرین، سنی لیون موجودہ دور کی وہ بے باک اداکارہ ہے جو نہ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہیں، جبکہ پورن انڈسٹری میں بھی اس کا اہم کردار تھا۔ جہاں سنی لیون نے چند پیسوں کی لالچ میں خوب اپنے جسم کا استعمال کیا، لیکن پھر چند وجوہات کی بنیاد پر پورن انڈسٹری کو خیر آباد کہہ کر بالی ووڈ میں قدم رکھا، جہاں وہ آج بھی اداکاری کی جوہر دکھا رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سنی لیون نے کن شرمناک وجوہات کی بنا پر پورن انڈسٹری کو چھوڑا، اور وہاں سنی لیون سمیت دیگر پورن اداکاروں کے ساتھ کون سے خوفناک کام کیے جاتے ہیں، جبکہ مزید یہ بھی بتائیں گے کہ جب سنی نے پہلی مرتبہ پورن فلم دیکھی تو اس کا کیا ری ایکشن تھا۔ ناظرین، سنی کے مطابق جب وہ 18 سال کی تھی تو اپنے مالی حالات کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اور اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک بیکری پر بھی کام کیا، لیکن اسے بچپن سے نرس بننے کا شوق تھا، اس لیے وہ جلد ہی بیکری کو چھوڑ کر کسی مقامی ہسپتال میں نرس کی خدمات سرانجام دینے لگی۔ اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے سنی لیون کو ہسپتال سے نکال کر مشہور پورن سٹار بنا دیا۔ سنی لیون بتاتی ہے کہ وہ معمول کے مطابق ہسپتال میں موجود تھی۔ ہمارے پاس ایک مریض لایا گیا جس کو آنکھوں میں درد کی شکایت تھی، لہٰذا ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا، لیکن جب اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی تو اس شخص کی کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسی خوبصورت اور جوان لڑکیاں آج کل لاکھوں کما رہی ہیں اور تم یہاں چند پیسوں کے لیے خوار ہو رہی ہو۔ سنی بتاتی ہے کہ میں سمجھی یہ شخص مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ مسلسل اپنی بات پر قائم رہا اور مجھے فورس کرنے لگا کہ آپ کو ہر صورت میری بات سننی پڑے گی، جس کے بعد میں کافی ڈر گئی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ شخص مجھے مار ڈالے گا، لہٰذا میں نے پوری ہوش و حواس میں اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم کیا کہنا کیا چاہتے ہو، جس پر وہ شخص بولا کہ میں تمہیں کامیاب لڑکی بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو تم دنوں میں امیر ہو سکتی ہو اور تم کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سنی کہتی ہے کہ میں نے اس شخص کی باتیں بڑی غور سے سنی، لیکن مجھے ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں کسی ذہنی مریض سے مخاطب ہوں جو مجھے دنوں میں امیر بنانا چاہتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ مجھے چند ایسے افراد کے پاس لے گیا جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ مجھے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ مجھے دے دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے میری مکمل برین واشنگ کر دی اور مجھے فورن انڈسٹری کی طرف راغب کرنے لگے۔ سنی کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے ان کی بات نہ مانی، لیکن پھر مجھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پورن انڈسٹری اچھی لگنے لگی، لہٰذا میں نے وہیں پر کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے کا فیصلہ کیا اور فحش فلموں میں کام کرنے کا آغاز کر دیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جب انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ کر دیا تو مجھے چند ہزار ڈالر دے دیے گئے جو اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان ڈالرز کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، اور جب یہ لوگ آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کانٹریکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی ہوئی انگلش عام شخص کے سمجھنے سے باہر ہوتی ہے، اور جب مجھے یہ کانٹریکٹ پیپر دیا گیا تھا تو میں اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور میں اتنی خاص پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے جلدی کانٹریکٹ پیپر سائن کر دیا۔ اس کے بعد جب میں اس اندھیر نگری میں داخل ہوئی تو شروع میں تو مجھے ہر بات بڑے پیار اور حسن سلوک سے سمجھائی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں اس انڈسٹری میں قدم جماتی گئی تو میری ویڈیوز کی وجہ سے ان لوگوں نے لاکھوں ڈالرز کمانا شروع کر دیے۔ سنی لیون کا کہنا تھا کہ اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں، لہٰذا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اب مجھے میرے پیسے واپس کرے اور میں مزید کام نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نہایت حسن سلوک سے پیش آنے والی یہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ تم اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گی اور آئندہ یہاں سے جانے کی بات بھی مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔
سنی اپنی کہانی میں بتاتی ہے کہ یہ سب سن کر میں زور زور سے رونے لگی، لیکن میرے سامنے موجود لوگ میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ میں نے اسی بے بسی کے عالم میں ان سے سوال کیا کہ میں یہاں سے کیوں نہیں جا سکتی، جس کا جواب مجھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تو تم ہماری کمائی کا ذریعہ بن گئی ہو اور تم ہی وہ قیمتی ہیرا ہو جو دنیا میں ہمیں مقبول بنا دے گا، لہٰذا اب ہم کسی بھی صورت تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ جس کے بعد میں ان سے اتنا ڈر گئی کہ ہر وقت ان سے نظریں چراتی، یہاں تک کہ مجھے شدید قسم کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑا، اور وہ لوگ جیسے جیسے کہتے گئے میں ویسے ہی کرنے لگی، اور ظلم کی انتہا تو یہ ہوتی کہ وہ مجھے شوٹنگ کے دوران اتنا دردناک اینگل بنانے کو کہتے کہ میں سن کر بھی کانپ اٹھتی، لیکن چونکہ میں مکمل ان کے شکنجے میں آ چکی تھی، اس لیے مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑتی، ورنہ مجھے قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ دوستو، سنی اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے مزید کہتی ہے کہ ایک دن میں ایسی بے بسی کی حالت میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے پاس میری ساتھی پورن ایکٹر آئی جو مجھ سے کافی ہمدردی رکھتی تھی، لہٰذا میں نے ان کو ساری کہانی سنائی، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہاں سب کے ساتھ ہی ایسا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے ایکٹرس تنگ آ کر خودکشیاں بھی کر چکی ہیں۔ سنی لیون بتاتی ہے کہ اسی اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور مجھے میری ویڈیوز وائرل ہونے کی وجہ سے ہر طرف سے دھمکیوں کا سامنا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کروں، لیکن وہاں موجود میری ساتھی فورن اداکاروں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور مجھے وہاں سے بھگانے کا وعدہ کیا، لہٰذا ایک دن موقع پا کر وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے بھگا دیا، لیکن اس وقت تک میرے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے داغدار ماضی کو صاف کرنے کے لیے مجھے بالی ووڈ میں کام کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے اپنی خوبصورتی اور پیسوں کی مدد سے بالی ووڈ میں قدم رکھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے یہاں آنے تک بہت سے لوگوں کو خوش کرنا پڑا تھا، اور بعد ازاں میں نے بالی ووڈ کی مہیش بھٹ کی 2012 کی کامیاب شہوت انگیز اور سنسنی خیز فلم جسم 2 میں اپنی فلمی اداکاری کا آغاز کر کے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد سنی نے فلمی دور پر توجہ مرکوز کی اور 2013 میں فلم جیک پاٹ، 2014 میں روگنی MMS2 اور 2015 میں لیلا جیسی فلموں میں کام کیا، اور یہ فلمی سفر 2015 سے ابھی تک بڑھ رہا ہے اور 2 درجن سے زیادہ سنی لیون فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ اور یاد رہے کہ حال ہی میں سنی لیون کی زندگی پر بنائی گئی سیریز ریلیز کر دی گئی ہے، اور اسی ویب سیریز میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اداکارہ نے اپنی زندگی کی پہلی فحش فلم اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی تھی۔ اس ویب سیریز میں بتایا گیا ہے کہ اداکارہ نے کم عمری میں غلطی سے اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ دیکھی تھی، جس کا اسے بعد میں بہت افسوس ہوا، اور اس نے بابا گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر معافی بھی مانگی تھی۔ اسی ویب سیریز میں انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ سنی نے اپنا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا کیونکہ اس کے بھائی کا نام سندیپ ہے، اور جب اداکارہ لائم لائٹ پر آئی تو اسے نئے نام کی ضرورت پڑی، چونکہ اس کے بھائی کو پیار سے سنی کہا جاتا ہے، اس لیے اداکارہ نے اپنا نام سنی لیون رکھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔